السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کرے آپ سب جہاں بھی ہیں خیر و عافیت اور ایمان کی روشنی میں ہوں۔ میری طرف سے آپ سب کے لیے دل سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی زندگی سے ہر غم، ہر بیماری اور ہر مشکل کو دور فرما دے۔ یا اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفا دے، جو بے روزگار ہیں انہیں وسیع رزق دے، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما، اور جو کسی بھی پریشانی میں ہیں ان کے دل کو سکون بخش دے۔ یا اللہ، پوری امت مسلمہ پر اپنی خاص رحمت نازل فرما، آمین۔ میری زندگی میں بھی ایک وقت ایسا آیا جب لگتا تھا کہ ہر طرف اندھیرا ہے، کبھی غربت، کبھی بیماری، کبھی لوگوں کی باتیں اور کبھی ایسے مسائل کہ جن کا حل نظر نہیں آتا تھا۔ دل ٹوٹ چکا تھا اور امید جیسے ختم ہو گئی تھی۔ پھر اللہ نے مجھے اپنے کلام کی طرف کھینچ لیا۔ میں نے سورۃ رحمان کو پڑھنا اور سننا شروع کیا۔ ہر بار جب یہ الفاظ دہراتے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو دل پر عجب سکون اترتا۔ یوں لگتا جیسے اللہ کہہ رہا ہو میری نعمتیں بے شمار ہیں، مایوس نہ ہو۔ کچھ ہی دنوں میں میری زندگی بدلنے لگی۔ جو بیماری مجھے ختم کرتی جا رہی تھی، اللہ نے اس میں شفا دے دی۔ جو گھر تنگی اور پریشانی سے بھرا ہوا تھا، وہاں رحمت اور سکون اترنے لگا۔ اسی کے ساتھ مجھے منزل کے بارے میں بھی پتہ چلا۔ یہ قرآن کی مخصوص آیات پر مشتمل ہے جنہیں حفاظت اور برکت کے لیے پڑھا اور سنا جاتا ہے۔ میں نے یہ معمول بنایا کہ مشاری راشد العفاسی کی آواز میں منزل گھر میں ضرور لگاؤں، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کی کتنی برکت ہے۔ دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا، گھر میں سکون بڑھ گیا، اور وہ چیزیں جو جادو، جنات یا بد نظر کے اثرات کی صورت میں محسوس ہوتی تھیں، سب ختم ہونا شروع ہو گئیں۔ یہ بھی میں نے سمجھا کہ گھروں میں اکثر جو حالات خراب رہتے ہیں، بے برکتی ہوتی ہیں، بیماریاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، یا ہر وقت پریشانی کا سایہ رہتا ہے، تو اس کی وجہ اکثر بد نظری، حسد اور برے اثرات ہوتے ہیں، اور ان سب کا علاج صرف اور صرف اللہ کے کلام میں ہے۔ قرآن کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو ان اثرات کو مٹا سکے۔ آج میں یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ قرآن ہی اصل شفا ہے، قرآن ہی اصل سکون ہے۔ سورۃ رحمان نے مجھے نئی زندگی دی، اور منزل نے میرے گھر کو ہر قسم کے برے اثرات سے پاک کر دیا۔ جب بندہ اللہ کے کلام کو اپنی زندگی کا سہارا بنا لیتا ہے تو پھر مشکلات کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہوں، اللہ انہیں ایسے ہٹا دیتا ہے جیسے کبھی تھیں ہی نہیں۔ آہستہ آہستہ میری زندگی میں وہ دن آنے لگے جن کی کبھی امید بھی نہیں تھی۔ جس بیماری نے سالوں تک مجھے کمزور کر رکھا تھا، اللہ نے اپنی رحمت سے اسے دور کر دیا۔ ڈاکٹر حیران تھے کہ اتنی شدت کی بیماری کیسے ختم ہو گئی، لیکن میرا دل جانتا تھا کہ یہ قرآن کی برکت تھی۔ رزق میں تنگی رہتی تھی، لیکن اللہ نے ایسے دروازے کھولے جن کا کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ جہاں پہلے قدم قدم پر رکاوٹ تھی، وہاں آسانیاں بڑھنے لگیں، اور دل میں یہ یقین بیٹھ گیا کہ جب انسان قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے تو اللہ اپنے خاص خزانوں سے نوازتا ہے۔ یوں لگا جیسے اندھیروں کے بعد روشنی نے گھر کا رستہ پا لیا ہو۔ دل کو وہ سکون ملا جو شاید دنیا کی کسی دولت سے نہیں خریدا جا سکتا۔ ہر صبح اب امید کے ساتھ شروع ہوتی اور ہر رات شکر کے ساتھ ختم ہونے لگی۔ یہ سب اللہ کی رحمت تھی، قرآن کی برکت تھی، اور اس بات کی گواہی تھی کہ جب انسان اللہ کے کلام کو پکڑ لیتا ہے تو اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ ان سب کے ساتھ ساتھ میں نے یہ بات بھی سیکھ لی کہ اگر دل سے اللہ سے مانگنا ہے تو اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا لازمی ہے۔ درود شریف ایک ایسی کنجی ہے جو دعا کے دروازے کو کھول دیتی ہے۔ جب زبان سے درود نکلتا ہے تو دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، روح روشن ہو جاتی ہے، اور دل کو ایک عجیب سا سکون ملتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں یہ دیکھا کہ جب بھی کسی بڑی مشکل میں پھنسی اور اپنی دعا کے ساتھ کثرت سے درود شریف پڑھا تو اللہ نے میری مشکل آسان کر دی۔ درود شریف پڑھنے سے جیسے دعا کے پر لگ جاتے ہیں اور وہ دعا سیدھی عرش تک پہنچ جاتی ہے۔ قرآن نے سکون دیا، منزل نے گھر کو محفوظ کیا، اور درود شریف نے دل کو وہ روشنی دی جس نے زندگی کو نئی خوبصورتی عطا کر دی۔ اب تو یہ میرا معمول بن گیا ہے کہ دن میں کئی بار درود شریف ضرور پڑھتی ہوں، کیونکہ یہ وہ عمل ہے جو نہ صرف دنیا کو آسان کرتا ہے بلکہ آخرت کو بھی روشن بنا دیتا ہے۔ یا اللہ، ہم سب پر اپنی خاص رحمت فرما، ہماری زندگیوں کو آسانیوں سے بھر دے، ہمارے گھروں کو اپنی برکتوں سے آباد کر دے۔
یا اللہ جن گھروں میں بیماریاں ہیں وہاں شفا نازل فرما، جن گھروں میں بے سکونی ہے وہاں سکون عطا فرما، جن گھروں میں رزق کی تنگی ہے وہاں اپنے خزانے کھول دے۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما، جو قرضوں میں دبے ہیں انہیں فرج اور آسانی دے۔ یا اللہ ہمیں قرآن سے محبت عطا فرما، درود شریف کی کثرت نصیب فرما اور ہماری زبانوں کو اپنے ذکر سے تر رکھ۔ یا اللہ ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرما، ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما اور ہمیں اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔